احمدہ و اصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء فی الوضوء وقول اللہ تعالی اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الكعبین صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین، آج کے اس بیان میں صحیح البخاری کے اندر ایک کتاب الوضو کے نام سے ہے۔ اس کتاب الوضو کے اندر وضو سے متعلق وضو کے فرائض، وضو کے سنن، وضو کے نواقص، وضو کے مستحبات وغیرہ کا ذکر ہے۔ جتنی روایات اس کتاب الوضو کے اندر ہے بسند صحیح مرفوع احادیث ہے، صحیحہ، جسے ہر لحاظ سے ائمہ کرام نے ان کو یہ جو احادیث ان کے اندر ذکر ہے کتاب الوضو کے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی روایات سارے صحیح ہے۔ تو آج کے اس بیان میں امام اعظم علیہ الرحمہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے وضو سے متعلق وضو کے فرائض، وضو کے سنن، جن روایات سے انہوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے ائمہ کرام نے، وہ احادیث سارے کے سارے صحیح احادیث ہیں۔ یعنی میرا مطلب یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو مذہب ہے وہ قرآن اور حدیث، وہ احادیث جو صحیح ہے ان کا نچوڑ ہے۔ تو ہمیں فخر ہے اپنے فقہ پر اور ان دلائل پر جن دلائل سے انہوں نے اپنے مسائل کو ثابت کیے ہیں۔ تو میں تو ثابت کرنے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ وہ آلریڈی وہ سارے ثابت ہے احادیث صحیحہ سے اور قرآن عظیم سے، یا اجماع امت یا قیاس سے۔ لیکن آج میں یہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں جو مسائل وضو سے متعلق ہے، وضو کے فرائض ہے یا وضو کے سنن ہے، وہ صحیح احادیث سے ثابت ہیں۔ اور میرا یہ کوشش ہے فقہ کے اندر جتنی مسائل ہیں ان سب کا جو ہے وہ جو فقہ کے اندر جن روایات سے ثابت کی ہے، ان کے علاوہ اور جو روایات ہے صحیح البخاری کے اندر، جامع الترمذی کے اندر، مسلم کے اندر اور اسی طرح سنن کے اندر، وہ صحیح روایات جو متفق بھی ہے، متفق علیہ ہے، صحیحین کے اندر ہے، یا اور جو احادیث کی کتب ہے جو صحیح روایات ہیں، ان کو میں نے پیش کرنا ہے۔ سب سے پہلے یہ جو کتاب الوضو ہے بخاری کے اندر، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آیات کریمہ سے شروع کیا ہے، اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم۔ اس آیت کو آیت الوضو کہتے ہیں، اور وضو کے باب میں یہ اصل ہے، اس پر تو کسی کا اختلاف نہیں، یہ اصل ہے۔ اس آیات کریمہ سے وضو کے فرائض ثابت ہیں۔ البتہ وضو کے جو سنن ہیں یہ قرآن کریم کے اندر ذکر نہیں ہے، اور اسی طرح وضو کے جو فرائض ہے وہ اعضاء جو ہم دھوتے ہیں یا جن پر مسح کرتے ہیں، کیا وہ احادیث سے بھی ثابت ہے؟ تو اس حوالے سے میں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے جو احادیث ہے، یا صحیح مسلم کے اندر ہے یا جامع الترمذی کے اندر ہے، وہ میں نے پیش کرنی ہے۔ سب سے پہلے جو لفظ وضو ہے، یہ دو طرح کے ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں، بول سکتے ہیں۔ اس کا جو استعمال ہے دو طرح ہے۔ وضو واو پر ضمہ ہو، پیش ہو، تو یہ اسم للفعل ہے، جس کام کو ہم ادا کرتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں، منہ دھوتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں، مسح کرتے ہیں، پاؤں دھوتے ہیں، اس فعل کو وضو، واو کے ضمہ، واو کے اوپر پیش ہو تو اس کو وضو کہتے ہیں۔
واو کے اوپر اگر فتحہ ہو، زبر ہو، وضو، تو اس سے پھر وہ پانی مراد ہے جس سے ہم وضو کرتے ہیں، تو اس پانی کو پھر وضو کہتے ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر ہے اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يده حتى يدخلها في وضوئه، تو ادھر جو لفظ آیا ہے وضوئه اس حدیث کے اندر، اس سے پانی مراد ہے۔ تو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قال ابو عبد اللہ وبین النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان فرض الوضوء مرة مرة وتوضأ أيضا مرتين وثلاثا ثلاثا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اعضاء وضو ایک ایک مرتبہ دہنا یہ فرض ہے، یہ قرآن کریم کا حکم ہے، احادیث سے صحیحہ سے ثابت ہے۔ قرآن کریم ان احادیث کا مؤید ہے، ان کی تائید کر رہا ہے، اور فرماتے ہیں آگے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے وضو کیا، اعضاء وضو کو دھویا 2 مرتبہ اور 3 مرتبہ، 3 مرتبہ سے زیادہ دھونا اعضاء وضو کو، تو یہ فعل حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے، اور ساتھ میں یہ زیادت ہے سنت پر، وکرہ اہل العلم الاسراف فیہ، اس کو حد سے تجاوز مکروہ سمجھا ہے جمہور علماء نے، محدثین نے، فقہا نے، 3 مرتبہ سے زائد دھونا۔ وہ احادیث جن کے اندر یہ ہے کہ ایک ایک مرتبہ اعضاء وضو دھونا فرض ہے، بخاری کے اندر اس حوالے سے اگر میں بتاؤں، کتاب الوضو کے اندر 76 باب ہے، 113 احادیث ہے، یہ سارے وضو سے متعلق ہیں۔ اور دوسری بات، وہ احادیث جن کے اندر یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک ایک مرتبہ اعضاء وضو کو دھویا، صحاح ستہ کے اندر کل 9 احادیث ہیں، صحیح ہے۔ بخاری کے اندر تو یہ روایت ہے عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال توضأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرة مرة، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اعضاء وضو کو ایک ایک مرتبہ دھویا۔ اسی طرح جامع الترمذی کے اندر ہے، سنن ابو داود کے اندر ہے، سنن نسائی کے اندر ہے، ابن ماجہ کے اندر ہے، الفاظ میں ہے کچھ مختلف الفاظ آئے ہیں، غرفتاً غرفہ، واحداً واحدہ، اس طرح کے الفاظ آئے ہیں، مرتاً مرہ، تو یہ کل 9 احادیث ہے جن کے اندر یہ ہے کہ اعضاء وضو کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک ایک مرتبہ دھویا ہے، تو یہ فرض کا درجہ ہے۔ لا تقبل الصلاۃ بغیر طہور، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی مذہب ہے کہ بغیر طہارت کے، بغیر وضو کے کوئی نماز پڑھے تو وہ نماز درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک حدیث کے اندر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، لا تقبل الصلاۃ من احدث حتى يتوضأ، تو اس کے اندر یہی ہے کہ بغیر طہارت کے، بغیر وضو کے جس نے نماز پڑھی تو اس کا نماز درست نہیں۔ تو یہ احادیث، یہ کل صحاح ستہ کے اندر یہ 10 احادیث ہیں جن سے یہ ثابت ہے کہ بغیر وضو نماز درست نہیں۔ تو وضو نماز کے لیے فرض ہے، اور وضو کے اندر پر 4 فرائض ہے، فاغسلوا وجوہکم، منہ دھونا، وایدیکم الی المرافق، اور دونوں ہاتھ دھونا کوہنیوں سمیت، وامسحوا برؤوسکم، سروں پر مسح کرنا، اور وارجلکم الی الکعبین، پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ یہ 4 فرائض، ایک تو وضو فرض ہے، پھر وضو کے اندر یہ 4 فرائض ہے، یہ سارے کے سارے صحیح احادیث سے ثابت ہیں۔ تو میں نے عرض یہ کرنا ہے کہ امام اعظم علیہ الرحمہ کا جو مذہب ہے وہ صحیح احادیث کا نچوڑ ہے۔ یہ جو فرائض تھے یہ ان احادیث سے ثابت ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جن سنن کا ذکر کیا ہے، وضو کے اندر جو سنتیں ہیں وہ بھی سارے صحیح احادیث سے ثابت ہے۔
سب سے پہلے وضو کے اندر جو سنت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ابتدا کرنا وضو کا، تو یہ صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو لایا ہے، ایک باب باندھا ہے کہ التسمیۃ علی کل حال وعند الوقاع۔ اس میں ایک روایت ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، یبلغ به النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لو ان احدکم اذا اتی اہلہ قال بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، کہ وہ حالت جب کوئی ایک اپنے زوجہ کے پاس آنے کا ارادہ کرے، تب اس وقت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ہدایات یہ ہے کہ آپ نے بسم اللہ پڑھنا ہے اور یہ کلمات پڑھنی ہے آپ نے۔ وہ حالت ہے کہ ابعد من ذکر اللہ ہے، اس حالت میں اکثر عموماً لوگ اللہ کو بھول جاتے ہیں، عموماً ذکر نہیں کیا جاتا ہے اللہ کے نام کا، اس وقت بھی یہی ہدایات ہے۔ تو وضو کے شروع میں تو بطریقہ اولا ہے، اور صحیح احادیث ہے لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ، اس وضو کا ثواب نہیں ہے جس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھی جائے۔ اور اسی طرح دونوں ہاتھ کو دھونا، یہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بخاری کے اندر ہے، ان حمران مولا عثمان اخبرہ ان عثمان بن عفان دعا باناء فافرغ علی کفیہ ثلاث مرار، 3 مرتبہ اپنے دونوں کف کو، دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ دہیا، تو یہ سنت ثابت ہے، بخاری کے اندر ہے۔ پھر ثم ادخل یمینہ فی الاناء، اور پھر ثم غسل فمضمض واستنشق ثلاثا، پھر 3 مرتبہ کلی کیا اور 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھایا، ناک کو صاف کیا، تو یہ بھی ناک صاف کرنا اور اسی طرح مزمزہ کرنا، کلی کرنا، یہ صحیح احادیث ہے۔ اور صحاح ستہ کے اندر بھی یہی احادیث ہے۔ یہ حدیث صحاح ستہ کے اندر کل ملا کے یہ جو روایت ہے، انہی کے ساتھ جو 3 مرتبہ اعضاء وضو کو دھونا، یہ کل احادیث صحاح ستہ کے اندر 47 احادیث ہیں، سارے صحیح ہے، 47 احادیث ہے کل صحاح ستہ کے اندر، کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اعضاء وضو کو 3 مرتبہ دھویا ہے۔ تو امام اعظم علیہ الرحمہ کا یہی مذہب ہے، سارے صحیح احادیث سے ثابت ہے، ہمیں فخر ہے، اندھی تقلید ہم نہیں کرتے، ہم نے جو اعتماد کیا ہے وہ ان ائمہ پر کیا ہے جنہوں نے اپنے تمام تر مسائل کو صحیح احادیث سے نکالے ہیں۔ جو فقہ حنفی ہے وہ صحیح احادیث کا نچوڑ ہے، اور ہمیں اس پر فخر ہے۔ اور اسی طرح وضو کے اندر داڑھی کا خلال کرنا سنت ہے۔ جامع الترمذی کے اندر 3 روایات ہیں، عن بلال عن حسان بن بلال قال رأيت عمار بن یاسر توضأ فخلل لحیته، کہ عمار بن یاسر کو میں نے دیکھا، حسان بن بلال فرماتے ہیں اس نے وضو کیا اور داڑھی کو خلال کیا۔ 3 روایتیں جامع الترمذی کے اندر صحیح روایت ہیں۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فقہ کے اندر یہ ہے کہ ہاتھوں اور پاؤں کی جو انگلیاں ہیں ان کا خلال کرنا سنت ہے۔ تو یہ 2 روایات ہیں جامع الترمذی کے اندر، باقی سارے صحاح ستہ کے اندر میں بات نہیں کر رہا ہوں کہ اندر بھی ہے۔ جو صحیح روایات میں نے لی ہے وہ جامع الترمذی کے اندر 2 روایات ہیں، عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اذا توضأت فخلل بین اصابع یدیک ورجلیک، ہاتھوں اور پاؤں کی جو انگلیاں ہیں ان کو خلال کرنا ہے۔ تو یہ صحیح احادیث سے ثابت 2 روایات ہیں۔ اور اسی طرح تیامن، دائیں طرف سے شروع کرنا، تو یہ سنت ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے صحیح بخاری کے اندر، عن عائشہ قالت كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره في شانه كله، کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام دائیں طرف سے شروع کرنے کو پسند فرماتے تھے، جوتے پہننے کے وقت بھی دائیں سے شروع کرتے،
بال کو کنگھی کرتے وقت بھی دائیں طرف سے شروع کرتے ہیں، اور طہارت کرتے وقت بھی دائیں اعضاء سے شروع کرتے ہیں. تو یہ ساری سنت، یہ تیامن اور اسی طرح تیاسر بھی سنت ہے، صحیح احادیث سے ثابت ہے. جب آپ بیت الخلاء کے اندر جاتے ہیں تو پھر تیاسر ہے، پھر آپ نے بائیں پاؤں کو آگے کرنا ہے، اور اسی طرح مسجد سے جب آپ نکلتے ہیں تو پھر تیاسر ہے، تیاسر سنت ہے، آپ نے پھر دائیں کو نہیں بائیں کو آگے کرنا ہے. تو یہ جو تیمن ہے، التیامن ہے، تو یہ سنت ہے، صحیح احادیث سے ثابت ہے. اور اسی طرح سنتوں کے اندر ایک سنت عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک روایت ہے، جامع الترمذی کے اندر 4 روایات ہے. اس سے پہلے یہ جو مسواک کرنا، مسواک لگانا، یہ بھی سنت ہے. صحیح بخاری کے اندر 4 روایات ہے، اور اسی طرح جامع الترمذی کے اندر ہے، صحیح مسلم کے اندر ہے. فتسوک فتوضأ ثم قام فصلى، حضور نے مسواک لگایا اور پھر وضو کیا اور ساتھ پھر نماز پڑھی. اور اسی طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک، اگر میری امت پر مشکل گران نہ گزرتی تب میں ان پر یہ لاگو کرتا کہ اپنے مسواک لگانا ہے، یہ ان پر فرض کرتا، ان پر لازمی کرتا. تو یہ صحیح روایات ہے کہ مسواک لگانا سنت ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو مسائل ہے سارا یہ صحیح احادیث کا نچوڑ ہے. اور اسی طرح نیت جو ہے مستحب ہے، سنت ہے. وضو سے پہلے نیت کرنا، وضو کا نیت کرنا، یہ سنت ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ یہ فرض ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ یہ فرض ہے وضو سے پہلے نیت کرنا. جو ان کا جو منشأ اختلاف ہے، اختلاف کی وجہ وہ یہ ہے کہ اس پر تو سارے متفق ہے کہ عبادات کے لیے نیت فرض ہے. مثلا نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ان کے لیے فرض ہے نیت کرنا. لیکن جو وضو ہے اس میں اختلاف یہ ہے کہ وضو فی نفسہ ہی عبادت ہے یا نہیں. امام اعظم علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ فی نفسہ ہی عبادت محض نہیں ہے، یہ واسطہ ہے، ذریعہ ہے عبادات کے لیے، مختلف عبادات کے لیے یہ واسطہ ہے، ذریعہ ہے. فی نفسہ ہی یہ عبادت نہیں ہے. تو اسی وجہ سے وہ فرماتے ہیں کہ اس وضو میں نیت کرنا یہ مستحب ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر جو ائمہ ہیں جو یہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ وضو سے پہلے نیت کرنا فرض ہے. ان کا دلیل یہ ہے کہ یہ جو وضو ہے یہ عبادت محض ہے. تو جب عبادت انہوں نے قرار دیا تب ان کے لیے عبادات کے لیے نیت کرنا فرض ہے. تو جتنی سنتیں ہیں اور مستحبات ہے تو یہ سب صحیح احادیث سے جو صحاح ستہ کے اندر ہے ان سے ثابت ہیں. اور ایک بات میں بھول گیا ہوں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو مذہب ہے اس حوالے سے کہ ہر نماز کے لیے علیحدہ وضو فرض نہیں ہے، تو یہ بھی صحیح احادیث سے ثابت ہے. صحیح بخاری کے اندر کل 3 روایات ہیں. عن انس قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام وضو فرماتے تھے عند کل صلاح، ہر نماز کے لیے علیحدہ وضو کرتے تھے حضور علیہ الصلاۃ والسلام. تو عمرو بن یحییٰ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ حضرت آپ کیسے کرتے تھے؟ کیف کنتم تصنعون؟ قلت کیف کنتم تصنعون؟ تو اس پر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا یجزئ احدنا الوضوء ما لم یحدث، جب تک ہمارا وضو ہوتا، ہم بے وضو نہیں ہوتے تب ہمارے لیے کافی ہوتا، ہم نیا وضو نہیں کرتے تھے.
اور ایک اور روایت ہے سوید بن نعمان سے، فرماتے ہیں خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام خیبر حتی اذا کننا بالصحبہ، کہ ہم حضور علیہ السلام کے ساتھ تھے صحابہ کے مقام پر خیبر کے سال میں. تو پھر حضور علیہ السلام نے صلی لنا العصر، ہمیں عصر کی نماز پڑھائی. پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام نے کے ساتھ ہم نے فاکلنا و شربنا، ہم نے کھایا پیا. تو اس کے بعد پھر حضور علیہ السلام ثم قام، پھر کھڑے ہوئے الی المغرب، مغرب کی نماز کے لیے. لیکن ساتھ میں فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ہمیں نماز پڑھائی مغرب کا، صلی لنا المغرب، مغرب کی نماز پڑھائی، لیکن ولم یتوضأ، نیا وضو نہیں کیا. تو یہ 3 روایات ہے صحیح بخاری کے اندر کہ ہر نماز کے لیے علیحدہ وضو، اگر آپ با وضو ہے تو دوبارہ وضو کا حکم نہیں ہے. اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم. تو اس سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ثابت ہے مذہب. تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ اگر ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں، پڑھ نہیں سکتے ہیں، تو وہ احادیث جو ہم سنتے ہیں جو صحیح روایات ہے تو ہمیں اعتماد کرنا چاہیے. تو اعتماد یہی ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ کے اندر جتنے مسائل بیان کیے ہیں سارے کے سارے، ہمارا تو دعویٰ یہی ہے کہ سارے کے سارے احادیث صحیحہ سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہیں. ہمیں فخر ہے اسی پر. اللہ تعالیٰ مزید سننے کی توفیق دے، پڑھنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ہمیں راہ راست دکھائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.